شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ، گنگوہ جو ہندوستان کے اندر ہے اس کے رہنے والے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ ان کا بیٹا تھا، اپنے والد صاحب کی حیات میں اس نے اپنے باپ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے باپ سے، اس کے والد کے پاس لوگ دور دور سے آتے ہیں اصلاح کے لیے، لیکن وہ خود اپنے والد کے نصائح سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، یوں ہی بڑے ہو گئے شتر بے مہار کی طرح، نصیحتیں سنتے نہیں ہیں، اس میں بیٹھتے نہیں ہیں، سن کر اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ اردو کے اندر کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر، گھر کی مرغی دال برابر، کور کے چپ دال پوشی آگا چر گئے شان زکر چپا کور کے لوے شوی نو، وہ اپنے باپ سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ باپ کا ہوا انتقال، پھر چند دن گزرنے کے بعد اس نے دیکھا لوگوں کا آنا بند ہوا۔ پہلے لوگ گھر آتے تھے، مسجد میں آتے تھے، خانقاہ آتے تھے، اصلاح کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ بیٹھا، اس کے اندر وہ صلاحیت تھی نہیں، لوگ سب چلے گئے۔ جگہ جو آباد ہوتی ہے وہ نیک اعمال سے آباد ہوتی ہے۔ اگر بڑی شاندار جگہ بنائی جائے، اس میں نیک عمل کرنے والا نہ ہو، اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، تو وہ ضائع ہوتی ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ چھت نہ ہو، دیواریں بھی نہ ہو، میدان ہو، لیکن اعمال ہو، اللہ کی عبادت اور بندگی ہو، اللہ کا ذکر ہو، وہ جگہ آباد ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی چھت کھجور کی شاخیں ہوتی تھی، اور جس میں اگر بارش برستی تو نیچے وہ چھت ٹپکتی، پانی نیچے آتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو آپ کی پیشانی اور بینی مبارک دونوں مٹی کے اندر وہ مٹی اس کو لگ جاتی، کیچڑ لگ جاتی۔ تو ان کو بعد میں سوجھی کہ یہ لوگ آتے تھے، اب نہیں آتے، مجھے اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے اندر طلب پیدا ہوئی کہ ایسے لوگ میں دیکھوں جن کو میرے والد صاحب نے اجازت دی، جو ان کے خلفاء تھے، جا کر ان کے پاس اپنے نفس کی اصلاح کراؤں۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ فلاں تھے لیکن ان کا انتقال کر گیا، فلاں کا انتقال کر گیا، فلاں تھے ان کے خلفاء میں انتقال کر گیا، چند تھے۔ ابھی ایک ان کے خلیفہ موجود ہے جو بلخ کے اندر ہیں، بلخ شمال کے اندر افغانستان کے۔ یہ ہندوستان سے چلے اس ارادے سے کہ میں جا کر اپنے والد صاحب کے خلیفہ کے پاس جاؤں اور میں اپنی اصلاح کراؤں۔ چنانچہ ان کو پیشگی اطلاع کر دی کہ میں شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ کا بیٹا آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ پیر صاحب نے جو وہاں بلخ کے تھے، انہوں نے بڑے پرتپاک طریقے سے ان کا استقبال کیا، خود بھی باہر نکلے، مریدین کو بھی لے کر نکلے، ان کا استقبال کیا، اس لیے کہ یہ شہزادے ہیں ان کے لیے۔ شیخ عبدالقدوس بہت بڑے ولی اللہ تھے، اور اس قسم کے لوگوں کی لوگ ان کی اولاد کی عزت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں۔ تو بڑی عزت کی، خاطر مدارت کی، دعوت کی، دسترخوان سجایا، مختلف قسم کے کھانے رکھے، کھانا کھایا، پھر عرض کیا کہ حضرت میں اس چیز کے لیے نہیں آیا تھا جو آپ میرا اکرام کر رہے ہیں۔ میرے والد صاحب نے جو دولت آپ کو عنایت کی تھی، میں اس دولت کے لینے کے لیے آیا ہوں، یعنی کہ میری اصلاح ہو جائے اور اللہ سے میرا تعلق قائم ہو جائے۔ تو وہ ان کو اللہ جل شانہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، بہت سارا مال بھی دیا تھا اس بلخ کے پیر صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اپنی اصلاح کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو میرے پاس تخت پہ بیٹھے ہو، اس سے اتر کر نیچے بیٹھ جاؤ۔ نیچے بٹھایا، اب اصلاح شروع ہوئی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی اولاد کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب شیخ الحدیث تھے، میرے والد صاحب اس علاقے کے بڑے مفتی تھے، تعارف بھی کراتے ہیں تو اس طریقے سے کراتے ہیں۔ حالانکہ اردو کا ایک شعر ہے، عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے، جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی کام سے۔ میں کہتا ہوں کہ عزت اگر حاصل بھی ہوئی، لیکن فوز اور فلاح اور کامیابی اسی نام سے حاصل نہیں ہوگی اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں انسان کا اپنا کردار، اپنا عمل، اپنے اخلاق، اپنی اخلاص، اپنا ایمان، اپنی للہیت، اپنی تواضع، اپنی اخلاق حسنہ، یہ چیزیں کام آئے گی۔ باپ دادے بہت اچھے تھے، قیامت کے اندر وہ نہیں چھڑا سکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو جمع فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کوئی چیز مانگتے ہو تو مانگو، میں آخرت میں تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کے اندھیروں سے وہاں میں نہیں نکال سکتا، یہاں پر کچھ۔ تو انہوں نے نیچے اتار دیا،
وہ نیچے بیٹھ گئے اور پھر ان کے کام لگایا کہ یہاں خانقاہ اور مسجد کے اندر جو پانی گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر رات کو آگ جلایا کرو تاکہ پانی ٹھنڈا نہ ہو۔ لوگ جب بھی رات کو اٹھیں نماز پڑھیں، تہجد کے لیے سردی کا موسم تھا تو بلخ کے اندر موسم ٹھنڈا تھا، یہ آگ جلایا کرو، یہ تمہارا کام ہے۔ اب اس کو زیادہ اذکار اور تسبیحات نہیں دیے، سب سے پہلے یہ چیز، پہلے تخلیہ ہوتا ہے، اس کے بعد تحلیہ ہوتا ہے۔ پہلے گند کو صاف کرایا جاتا ہے، تب پاک اور صاف چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ بالٹی کے اندر آپ دودھ ڈالنا چاہے اور اس بالٹی کے اندر پیشاب کا قطرہ ہو، خون کا قطرہ ہو، شراب کا قطرہ ہو، اس میں آپ دودھ کبھی بھی نہیں ڈالیں گے جب تک کہ آپ اس کو پہلے پانی سے صاف نہ کریں اور وہ قطرہ نکال نہ دے۔ اس لیے گند پہلے نکالنا چاہیے، اس کے لیے علاج جو بھی ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تحلی۔ اگر آدمی کے جسم کے اندر معدے کے اندر فاسد مادے موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کو ہیضہ اور دست لگے ہیں اور یہ کھاتا ہے مقویات، بڑا گوشت وغیرہ وغیرہ، تو اس کو طاقت نہیں ملے گی بلکہ الٹا اس کو نقصان ہوگا، یہ مضر ہوگا۔ پہلے تخلیہ ہوتا ہے پھر تحلیہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان کو صاف کرانا چاہا تو فرمایا کہ تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ جو آگ ہے پانی کے نیچے جلتی ہے یہ آگ بجھے نہیں تاکہ پانی گرم رہے۔ اب یہ آگ کے پاس بیٹھے ہیں، لکڑی اندر دیتے، اب ایک تو شہزادے اتنے بڑے آدمی کے بیٹھے، لوگ کتنی قدر کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کام یہ بہت زیادہ مشکل کام تھا، لیکن ابھی اندر سے جو تکبر ہے وہ نکالا جا رہا ہے اور جو غصہ ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ پھر ان شیخ صاحب نے بلخ کے، ان کے ہاں ایک خادمہ تھی نوکرانی جو رنگ سے بالکل کالی کلوٹی اور وہ کوڑا کرکٹ اٹھا کر صاف کرتی تھی، باہر پھینکتی تھی، اس کے کپڑے بھی خراب ہوتے تھے۔ اس سے کہا کہ لاؤڈ اسپیکر سر ایسا کبھی ہوتا ہے کتے پکے ہوئے لاؤڈ اسپیکر، اس سے کہا کہ تم گندگی کا ٹوکرا جب یہاں سے لے جاتی ہو، زمانے کے اندر فلش سسٹم تو تھا نہیں، آج کل سارا کا سارا پیپ کے اندر چلا جاتا ہے، اس زمانے میں گھروں کے اندر جو کچرا ہوتا تھا وہ بالٹی کے اندر ڈال کر باہر پھینک کر آتے تھے، کبھی خود اور کبھی خدمتگاروں سے کام لیا جاتا تھا۔ تو ایک خادمہ تھی، اس کو وہ کوڑا لے کر جاتی تھی، اس سے کہا کہ جب کوڑا لے کر جاؤ تو اس کے قریب سے گزرو اور یہ کیا کہتا ہے مجھے بتانا۔ پھر تو یہ قریب سے گزری تو اس نے کہا کہ تیرے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی جو یہاں سے گزری؟ گنگو ہوتا تو میں تمہیں سبق سکھاتا، میں مسافر ہوں اس لیے کچھ نہیں کہتا۔ اس نے جا کر پیر صاحب کو وہ بات بتائی کہ میں نے اس طرح کی، اس نے یہ کہا۔ پھر پیر صاحب نے کہا کہ ابھی تکبر ہے، زیادہ ہے۔ پھر کہا کہ دوسرے دن پھر کوڑے کا ٹوکرا لے کر جاؤ اور اس کو بالکل قریب سے گزر جاؤ اور اس کے ساتھ لگو بھی، ٹوکرا لگا دو۔ تو جب اس نے ایسا کیا تو اس نے گور کے دیکھا، بری سخت نظروں سے، غصے کی نظروں سے دیکھا، جس طرح میں نے بتایا کہ غصے کا نکالنا ایک یہ بھی ہے کہ آدمی سخت نگاہ سے، ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ، زبان سے کچھ نہ کہے۔ پھر شیخ صاحب نے پوچھا کیا کہا؟ تو اس نے کہا کہ گور کے دیکھا غصے سے لیکن کچھ کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ ابھی کسر باقی۔ پھر کہا کہ آج جب ٹوکرا لے جاؤ تو وہاں زبردستی ٹوکر کھاؤ، گر جاؤ تاکہ وہ کچرا اس کے اوپر گرے، ٹوکری۔ اس نے ایسا کیا تو اس نے فوراً جو ہے وہ اس خادمہ کو اٹھایا، وہ بنگن عورت تھی، بنگن گندے کپڑے پہنتی تھی، جس طریقے سے یہاں گٹر وغیرہ صاف کرتے ہیں، اس کو اٹھایا اور کہا کہ اس نے کہا اس کے اوپر گن گر گیا، اس کے باوجود اس نے کہا اس عورت کو کہ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ وہ گئی اور شیخ کو بتا دیا کہ آج تو اس نے یوں کہا۔ شیخ نے کہا اب اصلاح ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ شیخ صاحب کے پاس شکاری کتے تھے، شکاری کتوں کی ڈیوٹی اس کے حوالے کی کہ اس کو ہم شکار کے لیے نکلتے ہیں، یہ یاد رہے کہ شکار بھی جائز ہے اور کتے رکھنا بھی جائز ہے۔ اور اس کے بیچ میں ایک بات بتا دوں، شیطان ہمیں مختلف طریقوں سے اچھے لوگوں کے بارے میں بدظن کرتا ہے، اور کسی نیک آدمی، نیک لوگوں کے بارے میں بدظنی یہ گناہ ہے، سوئی زن۔ یہ یاد رہے، مولوی کے پاس سواری کہاں سے آ گئی، اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے، اور ملاسب اور موٹر چترا لو۔ اس مولوی صاحب کو دیکھو اور اس دسترخوان کو دیکھو اور اس کھانوں کو دیکھو،
تو مولوی صاحب کے دسترخوان پہ کوئی خنزیر تو نہیں پڑا، حلال کھانے پڑے، حلال کھانا جائز ہے، مولوی صاحب کو اللہ پاک کھلاتا ہے۔ مولوی صاحب کو دیکھو، اس کے گھر میں فروٹ، خشک میوہ اور تازہ میوہ، یہ کہاں سے آ گیا؟ اب یہ ساری بدزنی مختلف قسم کے مولوی صاحب اور اس کا یہ گھر۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ جب یہ گھر میرا بن رہا تھا تو کسی نے کہا کہ ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا کہ ابھی مسجد تو بنی نہیں اور پھر گھر بنا رہا ہے، پتہ نہیں کیسے پیسے۔ تو میں نے کہا یہ میں نے اپنی زمین بیچ دی تھی، اس کے پیسے یہاں لگائے کچھ۔ بہرحال اس طریقے سے بدگمانیاں پیدا ہوتی۔ اللہ کے بندے آپ پوچھے تو مولوی صاحب خود کہتا ہے لوگوں کو نماز اس طرح پڑھو، ایک پیر سیدھا ہو دوسرا بچھا ہوا ہو، اور اس نے خود دونوں پیر بچھائے ہیں۔ یہ نہیں پوچھتا کہ مولوی صاحب کو عذر ہے۔ مولوی صاحب کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر خشوع کے ساتھ نماز پڑھو، مولوی صاحب کرسی پہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ہمیں کھڑے ہو کر پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے بندے مولوی صاحب کی کمر کے اندر درد ہے، یہ اچھا گمان کیوں نہیں کرتے؟ خو گمان، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو، اچھا گمان ہمیشہ۔ یہ بھی حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، غصے کی بیماریاں ہیں، طیش ہے، جو یہ اس قسم کے خیالات دل کے اندر آتے ہیں کہ اس غصے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال شکاری کتے رکھنا بھی جائز، شکار کرنا بھی جائز، شکار کا گوشت کھانا بھی جائز۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور عرب کے اندر پہلے پیغمبر یہ، اور آپ کی اولاد کے اندر پہلے پیغمبر اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سارا پیشہ شکار تھا۔ اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے آ کر جب اپنی بہو سے پوچھا کہ وقت کیسے گزرتا ہے، پہلی بہو نے کہا بہت سخت گزرتا ہے۔ کیوں؟ بس سوائے شکار کے گوشت کے اور کوئی چیز ہی نہیں۔ تو شکار کا گوشت کتنا عمدہ گوشت ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ناشکری کی، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو اشارتاً کہا کہ اس کو طلاق دے دو، اور دوسری نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے شکار کا گوشت کھاتے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا کام شکار تھا، تازہ گوشت لاتے، وہاں کچھ فصل نہیں تھا، باغات نہیں تھے، پھل نہیں تھا، یہ چیز تھی۔ تیر سے شکار جائز ہے، کتے کا شکار جائز ہے، مختلف چیزوں سے شکار کرنا جائز ہے۔ تو ان کو ساتھ لے گئے، ان کو کہا کہ کتوں کی ڈیوٹی آپ کی ہے۔ بڑے بڑے کتے تھے شکاری، مضبوط، ان کو کھلایا پلایا جاتا تھا، اور ان کی زنجیریں اس نے پکڑی تھی، شیخ عبد القدوس کے رحمہ اللہ کے صاحبزادے نے، اور اس کو کہا کہ مضبوطی سے پکڑنا، چھوڑنا نہیں، شاید کتے بھاگیں۔ تو وہ کتوں کو کھینچتا تھا، کتے بھاگتے، تو سامنے شکار دیکھا، کتے بھاگے، تو یہ تو کمزور ہو گئے تھے بیچارے، تو یہ گر گئے، اور کافی دور تک کتوں کے ساتھ گھسیٹتے چلے گئے، ان کو چوٹیں بھی آئیں، جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ رات کو اس پیر صاحب کو، اس شیخ صاحب کو خواب میں شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ آئے اور کہا کہ میں نے تمہیں اتنی محنتوں میں نہیں ڈالا تھا، تم نے میرے بیٹے کو بڑی مشقتوں میں ڈالا ہے۔ تو جب صبح ہوئے تو اس کو گلے لگایا اور اس کو کہا کہ جو دولت آپ کے والد صاحب سے مجھے ملی تھی میں نے آپ کو وہ دے تھی، جا کر اپنی جگہ پہ خیر پھیلانا۔